بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 370 میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قیادت کی بنیاد۔ فلسطین کے مشہور شہر رملہ کے قریب آج بھی بیت دجون نامی ایک بستی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہاں کسی زمانے میں ایک بڑا مندر تھا جس میں ایک دیوتا دجون کی پوجا ہوتی تھی۔ یہ اس مندر کا سب سے بڑا دیوتا تھا جس کی شکل انسانوں جیسی اور جسم مچھلی کی مانند تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 350 سال بعد قوم بنی اسرائیل منتشر ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے قبائل اور علاقوں پر سرداروں کی حکمرانی کا دور شروع ہو گیا، جن کے تنازعات باہم مقرر کردہ قاضی طے کرتے تھے۔ ان منتشر خاندانوں اور قبیلوں پر ارد گرد کی منظم ٹولیاں اور اقوام اکثر حملہ آور ہوتی تھیں۔ کبھی عمالقہ حاوی ہو جاتے تو کبھی فلسطینی چڑھ دوڑتے، کبھی مدیانی قوم چھاپہ مارتی تو کبھی آرامی غالب آ جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 4 صدی میں تنکوں کی طرح بکھری ہوئی قوم بنی اسرائیل پر ہمسایہ ملک فلسطین میں واقع قوم نے زبردست حملہ کیا۔ حملہ آور اپنے ساتھ مقدس صندوق تابوت سکینہ بھی لے گئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات یعنی تورات کا اصل نسخہ، ان کے عصا و پیرہن اور من و سلوہ کے برتن اس صندوق میں محفوظ تھے۔ فاتح قوم نے فلسطین پہنچ کر تابوت سکینہ کو اپنے مندر بیت دجون میں رکھ دیا تھا۔ عمالقہ قوم کے مظالم بنی اسرائیل کی قوت برداشت سے باہر ہو گئے تو انہوں نے اپنے درمیان موجود ایک برگزیدہ شخصیت سے درخواست کی کہ ہم پر کوئی ایسا حکمران مقرر کر دیں جو ہماری منتشر قوت کو یکجا کر دے اور ہمیں اپنی عظمت رفتہ از سر نو لوٹا دے۔ جہاندیدہ بزرگ نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ تم اسے قبول کرنے سے انکار کر دو، وہ تمہیں جہاد کا حکم دے تو تم بزدلی دکھاؤ اور اس کا ساتھ چھوڑ دو۔ بنی اسرائیل کا اصرار بڑھا تو اللہ کے حکم سے ان پر ایک بادشاہ مقرر کر دیا گیا جس کی علمی صلاحیت اور جسمانی طاقت معروف و مسلم تھی۔ بنی اسرائیل سدا کی کڈ حجت اور ہٹ درم قوم رہی ہے۔ اس کے عمائدین نے اپنے مقرر کردہ بادشاہ طالوت کا نام سنتے ہی برا سا منہ بنایا اور کہنے لگے، یہ مفلس و قلاش شخص کس طرح ہمارا حکمران ہو سکتا ہے؟ بزرگ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ حکمرانی کے لیے مال و دولت کی نہیں، علم کی قوت اور جسم کی طاقت درکار ہوتی ہے، اور طالوت میں یہ دونوں اصحاب بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ضدی قوم نے کوئی آسمانی دلیل یا نشانی طلب کی تاکہ وہ طالوت کو اللہ کا مقرر کردہ بادشاہ تسلیم کر سکیں۔ بزرگ نے انہیں بتایا کہ اس کے دور میں تمہارا کھویا ہوا متبرک تابوت سکینہ نامی صندوق مل جائے گا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جو فاتح قوم اس صندوق کو لے کر اپنے وطن واپس لوٹی تو اس نے دیکھا کہ اسے جس بستی میں رکھا جاتا وہ کسی نہ کسی ناگہانی آفت یا وبا میں مبتلا ہو جاتی۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے ان کے 5 بارونق شہر ویران ہو گئے۔ چنانچہ تبرکات 2 بیلوں پر لاد کر بنی اسرائیل کی جانب ہانک دیے گئے، جو چلتے چلتے طالوت کے دروازے پر جا کر رک گئے۔ لوگوں نے جب تابوت سکینہ کو اپنے درمیان پایا
تو انہوں نے نہ صرف طالوت کی بادشاہت قبول کر لی بلکہ اس کی سربراہی میں جہاد پر بھی آمادہ ہو گئے۔ عرصہ دراز سے جہاد کو ترک کر دینے والی قوم بنی اسرائیل میں ضبط نفس اور تعمیل حکم کی صفات آزمانے کے لیے طالوت نے دوران سفر ایک دریا کے کنارے پر پہنچ کر اعلان کیا کہ کوئی شخص سیر ہو کر اس دریا کا پانی نہ پیے۔ یہاں وضاحت کر دوں، سیر ہو کر لوگ کہتے ہیں، یہ لفظ ہے سیر ہو کر، اس کا پانی نہ پیے ورنہ اسے لشکر سے نکال دیا جائے گا۔ ایک بڑی تعداد اس آزمائش پر پوری نہ اتر سکی اور بہت سے لوگ قوی ہیکل دشمن کی ہیبت سے خوفزدہ ہو کر فرار ہو گئے۔ باقی بچ رہنے والی قوم واقعی باہمت اور خدا ترس لوگوں پر مشتمل تھی۔ دشمن کا سردار جالوت تھا، جس کا مقابلہ ایک ایسے نوجوان نے کیا جس کی ہمت و جرأت اور شجاعت و بہادری یا جنگی تجربے کی پہلے سے کوئی شہرت نہ تھی۔ اس نوجوان نے جالوت کو ہلاک کر کے دشمن کی قوت کو پاش پاش کر دیا، اور یوں بنی اسرائیل نے جالوت اور اس کی قوم کو شکست دے کر اس سے نجات پائی۔ یہ نوجوان بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے نام سے اللہ کے عظیم الشان رسول قرار پائے، اور جس بزرگ نے بنی اسرائیل کو لٹی پٹی قوم کو مجتبی کرنے کے لیے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، وہ خود حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام تھے۔ عبرانی لفظ شموئیل عربی میں اسماعیل کا مترادف ہے۔ اللہ کی عطا کردہ حکمت و تدبیر سے حضرت شموئیل نے طالوت کو اپنی قوم کا بادشاہ بنا کر ان کی کھوئی ہوئی قوت کو بحال کیا تھا، ورنہ مرکزی اطاعت کے بغیر وہ کبھی دشمن پر فتح نہ پا سکتی تھی۔ قانون الہی کے مطابق مال و دولت اور جائیداد و املاک کو حکومت و قیادت کی بنیاد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، بے شک اللہ نے تم پر طالوت کو فضیلت عطا فرمائی اور اسے علم و جسم کی وسعت عطا کی ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 243 ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی آئندہ انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔